السلام علیکم ناظرین، امید ہے آپ خیریت سے ہوں گے۔ چاند اور سورج کو جہنم میں کیوں ڈالا جائے گا؟ دوستو، قیامت کے دن چاند اور سورج کو جہنم میں ڈال دیا جائے گا۔ ایسا کیوں ہوگا؟ یہ جاننے کے لیے ہماری ویڈیو کو پورا دیکھیے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ انہوں نے فرمایا کہ جسے اس بارے میں شک ہو کہ میدان حشر شام میں برپا ہوگا، اسے یہ آیت مبارکہ تلاوت کر لینی چاہیے۔ هو الذی اخرج الذین کفروا من اہل الکتاب من دیارہم لأول الحشر۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں اس دن فرمایا تھا کہ تم چلے جاؤ۔ انہوں نے پوچھا کہاں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ارض محشر کی طرف۔ حضرت معاویہ بن حیدہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم اس طرف جمع کیے جاؤ گے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے شام کی طرف اشارہ فرمایا۔ حضرت سمرہ بن جندب رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم بیت المقدس کی طرف محشور ہوں گے، یعنی حشر میں جمع ہوں گے، اور پھر اس کے تم قیامت میں جمع ہوں گے۔ حضرت وہاب بن منبع رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے بیت المقدس سے فرمایا تھا کہ میں تجھ پر اپنا عرش رکھوں گا اور تیری طرف اپنی مخلوق کو محشور کروں گا، اور تیرے پاس داؤد علیہ السلام سوار ہو کر آئیں گے۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص یہ چاہے کہ اپنی آنکھ سے قیامت کا مشاہدہ کرے تو اس کو یہ چاہیے کہ وہ اجل شمس کورت، اجل سماع فطرت، اجل سماع شفقت کو پڑھ لے۔ قیامت کے دن ایک منادی کرنے والا آواز لگائے گا جسے سب مخلوقات سنیں گی۔ وہ کہے گا ہر قوم جو خدا کو چھوڑ کر جن معبودوں کی عبادت کرتی تھی وہ انہی کے ساتھ ہو جائیں۔ چنانچہ ہر شخص کے سامنے اس کے اسی معبود کی صورت بنا دی جائے گی جس کی وہ عبادت کیا کرتا تھا۔ ایک فرشتے کی شکل حضرت عیسیٰ بن مریم علیہ السلام جیسی اور ایک فرشتے کی شکل حضرت عزیر علیہ السلام جیسی بنا دی جائے گی۔ چنانچہ عیسائی اور یہودی ان دونوں کے پیچھے چل پڑیں گے، پھر یہ معبود انہیں جہنم کی طرف لے جائیں گے۔ البتہ مومنوں میں کچھ منافق ہوں گے، پھر جب کوئی نہیں بچے گا، صرف مومن رہ جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ ان کے سامنے جس حالت میں چاہے گا ظہور کرے گا اور فرمائے گا اے لوگو سب لوگ چلے گئے، اور اب تم بھی اپنے خدا کے ساتھ جس کی تم عبادت کرتے تھے اس کے ساتھ چلے جاؤ۔ وہ عرض کریں گے کہ خدا کی قسم اللہ کے سوا ہمارا کوئی معبود نہیں، ہم غیر اللہ کی عبادت نہیں کرتے تھے۔ پھر اللہ تعالیٰ اپنی پنڈلی مبارک سے پردہ ہٹا کر مومنوں پر اپنی عظمت کی تجلی ڈالے گا جسے وہ پہچان لیں گے کہ وہی ان کا حقیقی رب ہے۔ مومنین یہ دیکھ کر سجدہ رنج ہو جائیں گے، جبکہ منافقین گدی کے بل جا گریں گے، کیونکہ اللہ تعالیٰ ان کی پشتوں کو بیل کے سینگ کی طرح سخت کر دے گا۔ پھر اللہ تعالیٰ جب مومنوں کو حکم دے گا تو وہ اپنے سر اٹھائیں گے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں آپ کو دیکھ رہا ہوں کہ آپ بوڑھے ہو رہے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا مجھے سورہ ہود، سورہ واقعہ، سورہ مرسلات، سورہ عما یتساءلون اور سورہ اذا الشمس کورت نے بوڑھا کر دیا ہے۔ حضرت ابو مریم رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اذا الشمس کورت کا مطلب یہ بیان فرمایا ہے کہ سورج کو بے نور کر کے دوزخ میں ڈال دیا جائے گا، اور اذا النجوم کدرت کا مطلب یہ بیان کیا کہ ستاروں کو توڑ کر جہنم میں ڈال دیا جائے گا، اور ہر اس معبود کو جس کی خدا کے سوا پرستش کی گئی تو اس کو بھی دوزخ میں ڈال دیا جائے گا، سوائے حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور ان کی والدہ کے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ اذا الشمس کورت کی تفصیل میں فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ سورج، چاند، ستاروں کو قیامت کے دن سمندر میں پھینک کر ان کی روشنی کو مسخ ختم دے گا۔ پھر اللہ تعالیٰ مغفرت کی طرف سے ہوائیں چلائے گا جو سمندر کو بھڑکا کر آگ میں بدل دیں گی،